بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت و صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنبھال کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کے ساتھ قدم ملانے میں دقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے کہ ان کے ہر ایک لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، لہذا وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی کہیں سننے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور شائستہ زبان استعمال کرتے تھے، وہ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہوں یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہوں۔ ان کا طرز کلام ہر طرح کے تسنہ سے پاک ہوتا تھا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے تھے، اپنی بکریوں کا دودھ دوہتے اور اس کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے 10 سال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے تھے۔ فطری طور پر وہ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے حد محبت کرتے۔ بسا اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازو میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاؤں پر کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز باجماعت کے دوران کبھی کبھار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے مشفقانہ برتاؤ کرتے، حتیٰ کہ معمر خواتین ان سے لمبی لمبی بے سروپا باتیں بھی کرتی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا اوصاف حمیدہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں، اور ایسے ہی موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو اپنے بوڑھے اونٹ پر سوار جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر اس طرح سنجیدگی طاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینے واپس جا کر آپ کے سپرد کروں گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگے کیا؟ آپ بتائیے ایک درہم میں بیچو گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، تو چلو 2 درہم لے لو۔ ہرگز نہیں۔ تو 3، 4، 5۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت بڑھائی اور بالآخر 40 درہم تک پہنچ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند ہو گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور قافلے میں کسی اور شخص سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے تمام ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح دوران سفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ نیک بخت کچھ زیادہ ہی محتاط تھی۔ اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مذاق تصور نہ کرے، بلکہ اونٹ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم ادا کر دیے جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ بطور تحفہ دوبارہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے بعد کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی یاد آتی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس یادگار تحفے کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی بڑی شفقت فرماتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی دستے کی معائنے میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا۔ ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تو صحابی نے بتایا، میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا
جو ہی میں ان کے قریب گیا ان کی ماں پرواز کر گئی تو میں نے بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ جب میں چلا تو ان کی ماں بھی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فی الفور واپس جائے اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا۔ اسے حکم دیا کہ وہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے اور کسی کو اس سے پریشان نہ کرنے دے۔ ایک روز مدینہ میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی چند افراد بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ کنویں سے پانی کھینچنے کا کام نہیں کر سکتا، چنانچہ ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے چراگاہ میں چھوڑ دو، اس نے تمہاری طویل عرصے تک خدمت کی ہے۔ اونٹ کے مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے گئے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک اور سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دوستوں کی میت میں تھے۔ انہوں نے صحرا میں ملنے والی ایک گڈریے سے بھیڑ پکڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق سفر نے کہا کہ میں بھیڑ کا ذبح کر لیتا ہوں تو میں اس کی کھال اتار دوں گا۔ دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی۔ دوسرے نے کہا کہ میں اس کی کھال اتار دیتا ہوں۔ تیسرے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمہ لے لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جا کر خشک لکڑیاں اکٹھیاں کرتا ہوں۔ تمام صحابہ رضوان اجمعین نے جو موجود تھے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کام ہم سب بھی کر لیتے ہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا۔ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ ناظرین، یہ ہیں اوصاف اور یہ ہیں عادات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن آج کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر کام میں شامل ہو جائیں، اور یہی ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اجمعین اس سے لطف اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ لو صحابی تھا جو کوئی خوش روح نہ تھا۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں پیچھے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور بولے کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ کے دیکھا کہ اسے کس نے بازوؤں میں لے رکھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ رقم زیادہ نہ ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور صبح چلا گیا۔ یوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تصوراتی دشمن کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی چھوڑ آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دستے مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کے اس کے حوالے کر دی۔ اجنبی کو ملامت نہ تک نہ کی۔ آخر بدو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی، اس کے سر کے بالوں میں کنگھی تک نہیں کی گئی تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد میں سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلدی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے یہ کیا بہتر نہیں ہے؟ ایک اور موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حال میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھول رہے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا یا رسول اللہ، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں
اور خود چھوٹے موٹوں پر اکتفا کرتا ہوں، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندوں کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتا دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔